اس میں بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو نکلے، تو آج سوچا ذرا باہر نکلتے ہیں، تو تھوڑا دور نکل گئے، شہر سے باہر صحرا کی طرف ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ ایک شخص کو دیکھا جو باہر خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اکڑوں حالت میں نا۔ اس سے جب خیر خیریت لی، اس نے کہا میں صحرا سے آیا ہوا ہوں اور دور سے آیا ہوں۔ بھئی کیوں آئے ہو؟ کہ امیر المومنین کے پاس جاؤں گا، کچھ کہوں گا مہربانی کریں میرے اوپر، کچھ خیال کریں۔ تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، پوچھا اندر سے آواز کیسی ہے؟ کہا کہ میری بیوی ہے اور لیبر پین ہے، تو یہ موقع ہے۔ انہوں نے حال احوال لیے، سیدھا اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو کوئی نام بتائے، 1000 روپے انعام لے جی۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو ہیں حضرت علی کے داماد، اور حضرت علی کون ہیں؟ حضرت عمر کے سسر ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، کہا ایک نیکی کرو گی؟ کہ جی۔ تفصیل بتائی کہ جی آپ چاہیں تو میں خدمت کے لیے تیار، ان کا گھر سے سامان نکالو۔ پھر اس وقت جو عورت کو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لی انہوں نے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، چیز تیار ہو گئی، اپنی کمر پہ لادا اور چل پڑے تیزی سے۔ بیوی پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد بیوی کو تو کہا اپنی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو کہ بھئی آپ تو اندر جائیں، اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ ہانڈی تھی وہاں پہ، کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کرنے لگے، اور جو لکڑیاں جلانے کے لیے پھوکے مار رہے، ان کی داڑھی جو ہے نا دھوئیں سے بھر گئی۔ اب وہ جناب تیاری ہو رہی ہے، اب اندر وہ ہیں، یہ اپنا کھانا پکا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی، یہ لوگ متوجہ ہوئے اندر کی طرف، آواز کی طرف، تو اندر سے ایک آواز آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کی، امیر المؤمنین اپنے دوست کو مبارکباد دے دیجئے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب وہ امیر المؤمنین کا لفظ سن کے جو بندہ تھا نا وہ تو ہل کے رہ گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ ڈر گیا ہیبت کی وجہ سے، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں کہا بھی تسلی رکھو، کچھ پریشانی کے بعد جہاں تھے بیٹھے وہیں بیٹھے رہو۔ مبارکباد دی اور کہا صبح آنا میرے پاس تو تمہارے لیے انشاءاللہ والعزیز انتظام کر دیں گے، اور اپنی بیوی کو کہا آ جاؤ باہر، جزاک اللہ، اور اس کے بعد یہ حضرات واپس آ گئے۔ ایسے بڑے واقعات ہیں، اور سنا دوں ایک، کیا رہنے دوں؟ اسی طرح ایک رات کا واقعہ تھا، چلتے چلتے پہنچے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب وقت کے حکمران راتوں کو جاگ کر عوام کا خیال کیا کرتے تھے، اور ایسے حکمرانوں کو آج بھی لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ایسے حکمران آج بھی مانگتے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا، عوام کی خدمت کی۔ تو کیا ہوا، سفر میں تھے، جا رہے تھے، تو ایک جگہ جب گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ تیار ہو رہا ہے ہانڈیا کے اوپر، بچے رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، بچے روتے کیوں ہیں؟ نے کہا بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ یہ کیا پک رہا ہے؟ کہا پانی میں نے ڈالا ہوا ہے اندر، خالی، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ تھوڑی دیر میں روتے روتے سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی، میرے پاس تو کوئی حال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور بچے ادھر رو رہے ہیں، بھوک سے بے حال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر واپس پلٹے، بیت المال گئے اپنے غلام اسلم کے ساتھ، اور وہاں جا کے کچھ گھی نکالا، کچھ شہد نکالا، کچھ اس طرح آٹا وغیرہ کچھ چیزیں نکالی، ایک بڑی بوری تیار ہو گئی وزنی۔ کہا اسے میری کمر پہ لاد دو۔ غلام نے کہا، اسلم نے، کہ حضرت میں غلام ہوں نا، میں اٹھاؤں گا، دور جانا ہے، شہر سے باہر پیدل جانا ہے، میں حاضر۔ کہا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ نہیں، میری کمر پہ لا دو، امیر المومنین ہیں۔ ایک غریب عورت کے لیے بیت المال سے انہوں نے سامان سر پہ کمر پہ لادا، اور اس کے بعد شہر کو کراس کرتے کرتے بہرحال وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچ گئے، اس عورت کو کہا کچھ پکاؤ۔ اس کو جب چیزیں ملی اس نے ہنڈیا میں ڈالیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہنڈیا کو تیز کرنے کے لیے نیچے لکڑیوں کو جلانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، وہ اپنا تیاری کرتی رہی۔ اب غلام اسلم نے کہا حضرت واپس چلیں، ضرورت پوری ہو گئی ان کی، اب واپس چلے کہ نہیں ٹھہر جاؤ گے؟
اب وہ کھانا پک رہا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، امیر المومنین ہے۔ کھانا پکنے کے بعد بچوں کو کھانا دیا، ان کا اب تو چلیں، اب تو بچوں کو کھانا دے دیا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ابھی بھی نہیں جانا۔ اب بچے کھانا کھا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب بچوں کے پیٹ میں جب کھانا کھانے کے بعد جب بچوں کا پیٹ بھر گیا، آپس میں کھیلنے لگے، دوڑنے لگے، خوش ہونے لگے۔ حضرت عمر دیکھتے رہے اور پھر کہا اب چلو۔ جب واپس چلنے لگے، پوچھا اسلم تمہیں معلوم ہے میں کیوں رکا تھا؟ جی حضرت بتا دیجئے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل کیا میں اپنی آنکھوں سے انہیں خوش ہوتا ہوا بھی دیکھوں۔ جب حکمران ایسے ہوں کہ عوام کے لیے یہ دل رکھتے ہوں، یہ درد رکھتے ہوں، عوام ان کے لیے دعائیں کیسے نہ دیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام کیسے بلند نہ ہو۔